بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ جل جلالہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ ذات جس کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا ہے۔ آپ سے کسی گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کی اگلی پچھلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے۔ یعنی کہ وہ محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن کو 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں 100 کا جو عدد بیان فرمایا اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ استغفار کی کثرت بتانا مقصود ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے کہ میں نبی ہو کر اتنی بار استغفار کرتا ہوں تو امتی کو کتنے بار استغفار کرنا چاہیے۔ یہاں کثرت مراد ہے، اور پھر اس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ میں اتنی کثرت سے استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بتقاضۂ بشریت ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے لیکن گناہوں کی جھلکیوں سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور اس مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لیکن امت کو تلقین کرنا، امت کو متنبہ کرنا اور امت کو بتانا مقصود ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور تمہیں دوگنا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ تاکہ کوئی اس گمان کے اندر نہ رہ جائے کہ میں دن کو استغفار کرتا ہوں صبح بھی نہیں، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور جب کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایک ہوتا ہے استغفار اور ایک ہوتا ہے توبہ۔ اب توبہ کے اندر 3 چیزیں شرط ہیں، توبہ کے اندر 3 چیزیں شرط ہیں، اس کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر توبہ کو مکمل کرنا ہے، اور دوسری چیز ہے استغفار توبہ کے مقابلے میں عام ہے۔ استغفار توبہ کے مقابلے میں، سمجھے ذرا، یہ عام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا اور اللہ سے بخشش مانگنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے اندر 3 چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے یا عبادت میں کوتاہی ہو جائے یا کسی بھی طرح کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیا جائے، اور استغفار کر سکتے ہیں۔
اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اصل راستہ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور 3 شرائط کے ساتھ کرے، لیکن بعض اوقات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس میں بھی لگا رہنا چاہیے انسان اگر جس کا عادی ہے اور اس گناہ کو بھی، لیکن ایک گناہ ایسا رہ گیا کہ جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود قادر نہیں ہو رہا بلکہ حالات یا ماحول کے وجہ سے مغلوب ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے نہیں پا رہا۔ اب سوال یہ ہے کیا ایسا شخص توبہ سے مایوس نا امید ہو کر بیٹھ جائے یا اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لیے وہ تو تباہ ہو گیا۔ تو مثلا ایک شخص، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے اور تاکہ توبہ کا راستہ اختیار کرنے کے بعد جتنا بھی توبہ کریں گے اتنا ہی آگے سہولت اور انسان کی زندگی کے لیے بہتری۔